السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم ترجمۃ القرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 6 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے، آج آگے سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اخذ یاخذ، نصر ینصر سے آتا ہے، معنی لینا، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ میثاق عہد کو کہتے ہیں، جمع اس کی آتی ہے مواثیق۔ پھر میثاقاً غلیظہ آیا ہے آیت کے آخر میں، میثاقاً غلیظہ، پختہ عہد۔ غلیظاً مصدر ہے، غلیظ کی جمع غلاظ آتی ہے، غلیظ جمع غلاظن، صفت مشبہ کا صیغہ ہے یہ غلیظ، صفت مشبہ، معنی ہوتے ہیں سخت اور پختہ۔ ترجمہ اس طرح کریں گے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کرام سے بالعموم، اور یہ جو انبیاء کرام ہیں جن کا یہاں نام آیا ہے، ذکر آیا ہے، یہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، خاص طور سے ان سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا۔ یہ عہد کیا تھا؟ یہ عہد یہ تھا کہ یہ تمام انبیاء کرام اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ کے دین کو قائم رکھیں گے، اور ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی اعانت کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور آپس میں اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ عہد تھا جو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام سے بالعموم، اور ان انبیاء کرام سے جن کا ذکر آیا ہے، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان سے بالخصوص یہ عہد لیا تھا۔ نوح علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ومن کا یعنی آپ سے، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، ان تمام سے اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچائیں گے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔
تاکہ اللہ رب العالمین سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق دریافت کر لے، پوچھ لے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اعد معنی تیار کرنا، باب افعال سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تاکہ اللہ رب العالمین سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھ لے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سچوں سے پوچھ لے، یعنی پیغمبر علیہ السلام جو ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، اور اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، اللہ رب العالمین باخبر ہے کہ انبیاء کرام نے حق رسالت ادا کر دیا ہے، پیغام اللہ رب العالمین کا اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، لیکن بروز قیامت اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے پوچھے گا، تاکہ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جو کافر تھے اور انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلا دیا، ان کو اللہ رب العالمین سزا دے کہ انبیاء کرام نے تو اپنا حق ادا کر دیا تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن در حقیقت یہی لوگ ظالم تھے اور یہی لوگ کافر تھے جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جاءتکم جنود جبکہ تمہارے پاس کچھ لشکر آئے، جند جمع جنود مانے لشکر اور فوجیں، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، پس ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیج دی، وجنودا لم تروها، اور کچھ ایسے لشکر بھیجے جس کو تم نے نہیں دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اپنا وہ احسان یاد دلا رہا ہے جو احسان اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب کے موقع پر اہل ایمان کے اوپر کیا تھا۔ کیا احسان تھا؟ احسان یہ تھا کہ غزوہ احد کے بعد کفار و مشرکین، یہود اور منافق تمام لوگ صحابہ کرام کے خلاف ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے۔ احزاب، غزوہ احزاب کے موقع پر پورا عرب گویا کہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا اور حلہ بولنا چاہتا تھا اور امٹ پڑا تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں اور دین اسلام کو دنیا سے مٹا کر رکھ دیں۔ تو پورا عرب جو ہے دشمن ہو گیا تھا، کفار و مشرکین، یہود، منافق تمام لوگ آ گئے تھے اور مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اسی کی آیت کے اور اسی غزوے کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر تمہارے اوپر احسان کیا تھا کہ لشکر کے لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے اور دشمن تمہارے اوپر امنڈ پڑا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کس سے مدد کی؟ ہوا سے مدد کی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تیز و تند ہوا سے مدد کی۔ اس ہوا سے کفار و مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، اور فرشتوں سے مدد کی۔ جندن جمع جنود مانے لشکر، ایسے لشکر جن کو صحابہ کرام نے نہیں دیکھا تھا، وہ فرشتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے صحابہ کرام
کی، اللہ کے نبی کی مدد کی اور کفار و مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے اندر ڈر اور خوف ڈال دیا، تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس احسان کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے اور اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ تم اس احسان کو یاد کرو جو اللہ رب العالمین نے تم پر کیا تھا، کہ پورا عرب تمہارے اوپر امنڈ پڑا تھا اور تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا، تم سے لڑنا چاہتا تھا اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ زاغت الابصار، زاغ یزیغ معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، زاغ البصر کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کا، آنکھوں، زاغ البصر آنکھ کا پتھرانا، زاغت الابصار نگاہوں کا پتھرانا، مطلب ہوتا ہے کہ حیران ہو جانا، پریشان ہو جانا، آنکھوں کا تھک جانا۔ ادھر حیرانگی کے معنی میں ہے کہ حیران ہو گئی نگاہیں، آنکھیں حیران ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے۔ بلغت القلوب الحناجر، بلغ یبلغ معنی ہوتا ہے پہنچنا، قلب کی جمع قلوب، الحناجر حلق، واحد اس کا آتا ہے حنجرتن، حنجرتن کی جمع ہے یہ حناجر۔ ظن یظن معنی ہوتا ہے گمان کرنا، ظنون ظن کی جمع ہے ظنون، تو ترجمہ یہ ہوگا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے آ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور جبکہ نگاہیں پتھرا گئی اور دل حلقوں تک آ گئے، حلق تک آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم لوگ اللہ رب العالمین کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آیت کریمہ میں آیا ہے من فوقکم، یعنی اوپر سے، تمہارے اوپر سے کا مطلب یہ ہے مدینہ کے اندر جو وادی تھی اس وادی کا اوپری حصہ، اس وادی کا اوپری حصہ جو کہ مدینہ کے مشرق میں ہے، اور ومن اسفل منکم وادی کا نشیبی علاقہ، نشیبی حصہ جو کہ مدینہ کے مغرب میں ہے، اوپر سے اور نیچے سے، یعنی مدینہ کے اوپر احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ کے اوپر دشمنان اسلام نے جو حملہ کیا تھا وہ مختلف جگہوں سے، مختلف مدینہ کے جو راستے تھے وہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا، اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اس میں اشارہ کیا ہے من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے اور نیچے سے وہ لوگ آ گئے، تو کیا ہوا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ نگاہیں پتھرا گئی، یعنی تم حیران ہو گئے، حیرانگی میں اور پریشانی میں اور دہشت میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ ہر طرف سے دشمنان اسلام نے حلہ بول دیا ہے اور مدینہ پر حملہ کر دیا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ اور دل جو ہے منہ حلق تک آ گئے، اور دل حلق تک آ گئے، یعنی گھبراہٹ میں اور پریشانی میں ایسا ہوا، اور تم اللہ رب العالمین کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی بدگمانی کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر مومن جھنجھوڑ آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ ابتلیہ باب افتعال سے ہے،
جیسے اجتنبا فعل ماضی کا مجہول ہے، ابتلاؤن مصدر آتا ہے اس کا، زلزلہ فعللہ با فعللہ سے آتا ہے، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، زلزالاً شدیدہ اچھی طرح، پوری طرح، یعنی اہل ایمان جو تھے اس موقع پر ان کو پوری طرح آزما لیا گیا اور جھنجھوڑ دیا گیا، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا ہوگا۔ یہ بہت ہی آزمائش کا سخت ترین مرحلہ تھا اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے لیے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب کہ منافق کہتے ہیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، غرورا مانے دھوکا۔ تو جو منافق تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، دین اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا اور اللہ رب العالمین ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا، تو یہ جھوٹا وعدہ تھا۔ اب دیکھو کیا ہو گیا ہے، ہماری جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ منافقین نے کہا تھا، اور وہ لوگ جو ابھی جن کا ایمان جو بہت کمزور تھا ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، اور جبکہ طائفتن مانے جماعت، ٹولی، اہل یثرب مدینہ والے، مقام مانے جگہ، استأذن یستأذن فعل مضارع ہے، جمع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، استفعال سے ہے، باب استفعال سے، جیسے استنصار، استئذان۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا، اے اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں، لا مقام لکم فرجعوا، یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، فرجعوا تم لوگ لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورہ، کہہ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ فرار چاہتے تھے۔ یہ بھی منافقین کی ایک جماعت نے کہا تھا، جو صحابہ اکرام تھے اور ثابت قدم تھے، ان کے عزم کو دیکھتے ہوئے اور ان کی پختگی کو دیکھتے ہوئے ان کو ورگلانا چاہتے تھے اور ان کو بہکانا چاہتے تھے۔ تو منافقین نے کہا، اے اہل یثرب، یہ جگہ جو ہے تمہارے ٹھہرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، یہاں رہ کر تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوٹ چلو۔ اور منافقین میں سے ایک جماعت نے نبی سے اجازت طلب کی۔ اجازت کیا طلب کی؟ کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں،
آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے گھر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو واضح کیا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے وما ہی بعورہ، ان کے گھر خالی نہیں پڑے ہوئے تھے، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ وجہ کیا تھی؟ ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ فرار چاہتے تھے، یہ لوگ فرار اختیار کر رہے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اقطار مانے کنارے، واحد قطرن لاتے ہیں، واحد اس کی قطرن۔ تلبسو باب تفاعل سے ہے، تلبسا تلبسا تلبسو، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا۔ اور اگر ان پر اس کے کناروں سے یعنی مدینے کے کناروں سے دشمن ٹوٹ پڑے، فوجیں آ جائیں، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جائے، لآتوها، ضرور اس کو یہ لے آئیں گے، یعنی فتنہ برپا کر دیں گے۔ اور یہ وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور یہ نہیں ٹھہریں گے مگر دوبارہ، یعنی زیادہ توقف نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر مدینہ کے اندر فوجیں آ جائیں، مدینہ کے اندر فوجیں داخل ہو جائیں، کناروں سے جگہ جگہ سے، مدینہ کے اطراف سے اگر فوجیں آ جائیں، پھر وہ لوٹ مار شروع کر دیں اور مار کاٹ شروع کر دیں، پھر ان سے یعنی منافقین سے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا ہے، ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان سے کہا جائے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، تو یہ اسلام سے پھر جائیں گے اور اپنے کفر پر پلٹ آئیں گے اور یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، تو یہ دیر نہیں لگائیں گے، لآتوہا، اس کو یہ لے آئیں گے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور بالکل بھی توقف نہیں کریں گے، ذرا بھی سوچ میں نہیں پڑیں گے اور ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے، فوراً یہ اپنے کفر پر پلٹ آئیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً عہد مانے ہوتا ہے معاہدہ کرنا یا عہد کرنا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ لا یولون الادبار، واللہ یولی مانے ہوتا ہے پیٹ پھیرنا، دبر جمع ادبار مانے پیٹ، لا یولون الادبار، یہ پیٹ نہیں پھیریں گے، یہ اپنی پیٹ نہیں پھیریں گے، میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی اللہ کے عہد کے متعلق بروز قیامت۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے جو ہم سے عہد کیا تھا اس عہد کو نبھایا یا نہیں، اور اس کے مطابق اگر عہد کیا توڑا ہوگا تو اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔